کہ میں ایک مسیحی ہوں اور مجھے خداوند یسوع مسیح ناصری پر فخر ہے۔ وہ سکرولز ہیں جو گواہی دیتے ہیں، جو چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب خدا لوگوں کو منع نہیں کر رہا کہ میرے پاس مت آؤ، بلکہ خدا کہتا ہے ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنک کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کی سچائی لوگوں تک پہنچ سکے۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک سوال ہے جو بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے اور قدیم زمانے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نے انسان کو بنایا ہے تو خدا کو کس نے بنایا؟ تو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر اس سوال پر ہم جائیں گے تو پھر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ خدا کو کس نے بنایا اور اس خدا کو کس نے بنایا اور اس خدا کو کس نے بنایا، کیونکہ جو خدا کو پیدا کرے گا وہی تو خدا ہوگا۔ اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خدا کو کس نے بنایا تو ہم پھر پوچھیں گے کہ اس خدا کو کس نے بنایا، اور پھر اس کے خدا کو کس نے بنایا، اور اس کے اور اس کے اور اس کے، اور یہ پوچھتے چلے جائیں گے اور یہ سوال ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں، اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ خدا نے ہی اس کائنات کو، اس ساری زمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، سمندروں کو، دنیا کی تمام چیزوں کو خدا نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانوں کو یونیورس نے پیدا کیا ہے، اور اگر انسانوں کو یونیورس نے پیدا کیا ہے تو سوال پھر وہی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ انسانوں کا خدا ہے، تو اس خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یونیورس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یونیورس کو کس نے پیدا کیا ہے۔ یسایہ 40واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت ہے۔ اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ خدا فرما رہا ہے کہ اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ اس جہاں کا خالق کون ہے، ان سب چیزوں کا خالق کون ہے، تو یہ خدا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خدا کیوں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک سائنسدان ہے جس کا نام ڈینیل ڈینگ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسے آبجیکٹس دیکھے ہیں جو ازلی ہیں، جو ٹائم لیس ہیں، جو وقت میں نہیں سفر کرتے، جو وقت سے بیونڈ ہے، وقت سے بالا تر ہے، نہ ان کی ابتدا ہے نہ ان کی انتہا ہے، جیسے ریاضی کے نمبرز، ریاضی کے اعداد، اور انہیں ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے جو انہیں پیدا کرے، یہ خود سے ہی ہے۔ اگر نمبرز ٹائم لیس ہیں، ازلی ہیں، تو خدا جو ہے وہ تو پھر خدا ہے، وہ کیسے ازلی نہیں ہو سکتا؟ اور جو ازلی نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے۔ ان نمبرز کو بھی کسی نے خلق کیا ہے اور وہی خدا ہے۔ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے، جو چیز وجود میں ہے، عام زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان پر 3 چیزیں لاگو ہوتی ہیں: ٹائم، اسپیس اور میٹر۔ لیکن بائبل کے خدا پر یہ 3 چیزیں لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ بائبل کا خدا ان تینوں چیزوں سے ابو ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، اور وہ ان چیزوں کو بنانے والا ہے۔ وہ اس کائنات کا ہے ہی نہیں، وہ کائنات سے باہر کا ہے، کائنات سے بیونڈ ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم پیدائش پہلا باب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔
ابتدا میں یعنی کہ ٹائم ہے، بگننگ ہے، ٹائم ہے، آسمان یعنی کہ یہ اسپیس، اور پھر یہ زمین کو اس نے پیدا کیا یعنی کہ میٹر۔ سو خدا تو ان کا بنانے والا ہے، خدا کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ سو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ خدا جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے۔ خدا کا کوئی شروع نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اختتام ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ خدا جو ہے وہ بائبل کا خدا، وہ قائم رہنے والا خدا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ان تمام لوگوں کو ان ویڈیوز کے لنکس جو ہیں وہ بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔